بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی الحمدللہ آج ہم نے 11واں سپارہ سٹارٹ کرنا ہے یا تذرون اور 10 پارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے مکمل ہو گئے ہیں. میں نے سوچا تھا آپ لوگوں سے تھوڑی ڈسکشن بھی کرواؤں گی کہ کیا آپ لوگوں کے فیلنگز یا آپ لوگوں کی کیا آپ تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن آپ لوگوں سے کریں گے. سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت، تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی، بس کچھ کمٹمنٹس میری اس طرح کی چل رہی تھی، مجھے بالکل امپاسبل لگ رہا تھا آج کلاس لینا، لیکن الحمدللہ بس اللہ کی مدد سے آج تو میں لینے کے قابل ہوں. انشاءاللہ ہوپفلی کل بھی ہو جائے گا. تھرسڈے کی کلاس تجوید کی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فرائیڈے کو ہی ہوگی کیونکہ تھرسڈے آئی ایم ناٹ ایٹ ہوم. اچھا جی چلیں ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جو پچھلے ویک ہم نے پڑھا تھا اس کی ریویژن کرتے ہیں اینڈ دین ویل موو فارورڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو لاسٹ ویک جو ہم نے آیات کی تھی، آخری کچھ آیات تھیں پارہ نمبر 10 کی، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی، یہ فرمایا گیا، یہ کہا گیا کہ جب واپس اب آپ جائیں اور اس کے بعد دوبارہ سے جب آپ جہاد پر نکلیں گے اور یہ منافقین آپ سے اجازت مانگیں گے تو اب آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی، اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش تھے نا، تو اب بھی پیچھے بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ خوش رہو اور انہی کے جیسے بن جاؤ. یعنی استطاعت رکھنے کے باوجود تم نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آگے بھی تمہیں ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اب کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اب ان کے ساتھ بھی سختی کا حکم آ گیا تھا، تو اب ہر طرح کا کمپرومائز یا ہر طرح کا ان کے ساتھ جو نرمی اور معافی کا رویہ تھا وہ ختم کر دینے کا اعلان کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی منع کیا گیا کہ آپ نے ان کے لیے کوئی دعائیں مغفرت نہیں کرنی، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، کیونکہ میں نے آپ کو عبداللہ بن ابی کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی بھی ممانعت آ گئی کہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ کفر کی حالت میں مرے تھے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مرے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو اوپر سے ہی بس انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا، یہ کوئی اصل میں تو مسلمان نہیں تھے. تو یہ ایسے کافروں کے حوالے سے یہ بتایا گیا جو کہ منافق بھی تھے. اور اس میں بھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اس بات کو ہر ایک کے اوپر ہم چسپاں کر کے اس کے بارے میں خود سے ڈیسیجن نہیں لے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات خاص تھی کیونکہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کے دلوں کی حالتیں کیا ہیں، لیکن ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے ظاہر پر معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ساتھ ساتھ یاد رکھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی مال اور اولاد میں جو کثرت ہے اس سے بھی آپ کو عجب نہ ہو، اس سے بھی آپ حیران نہ ہو. یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے ان کو سزا اور ان کی پکڑ ہوگی اور ان کی جانیں ایسی ہی حالت میں نکلیں گی کہ یہ کفر پر ہی ہوں گے. اور پھر یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب بھی کوئی اس مضمون کی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی ہے جس میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت ہوتی ہے، تو ان میں سے یا اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پہ نکلنے کی دعوت ہوتی ہے، تو ان میں سے جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ بہانے کرنے لگتے ہیں، اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور پیچھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے چونکہ اس طرح پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہونا پسند کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، تو اب وہ کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے. تو یعنی جب انسان استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کا بھی کوئی جہاد ہے اس کی طرف نہیں جاتا باوجود استطاعت کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے،
موقع تو ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جو نہیں اویل کرتا اور وہ دنیا کو زیادہ اہمیت دے کے یا اپنے آرام اور اپنی آسائشیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر یہ بھی، لیکن ساتھ ساتھ جو ایمان والے جنہوں نے اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی ساتھ ساتھ فرمائی کہ ان کے لیے سب خیر ہے، سب بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ اصل فلاح پانے والے ہیں. یعنی آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی وہ ایسے ہی لوگوں کے نصیب میں ہے جو کہ اس دنیا میں عمل کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھ نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں ان کی ہمیشگی کی زندگی کا وعدہ ہے، اور اسی کو عظیم اور اصل کامیابی بتلایا گیا ہے. پھر کچھ جو عرابی جو دیہاتی تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ رخصت مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے. ٹھیک ہے، تو انہیں بھی عنقریب دردناک سزا ملے گی. یعنی مدینہ سے باہر کے جو بدوی عرابی جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ آگے بھی ابھی ہم پڑھیں گے. لیکن ساتھ جو لوگ مستثنا قرار دیے گئے، یعنی جس طرح کوئی کمزور لوگ تھے، کوئی مریض تھے، چاہے کوئی بوڑھے تھے، یا جو بھی جن کی استطاعت نہیں تھی، کچھ خرچ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ دل سے خواہش رکھتے تھے یہ کام کرنے کی، وہ خیر خواہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ایسے لوگوں کو محسنین کہا، اور یہ کہا کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جائز وجوہات کی بنا پر پیچھے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ایکسیپشنز ہے وہ بھی ساتھ بتائی، اور ان کے لیے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی ہی مستحق ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دل میں خواہش ایٹ لیسٹ ضرور ہونی چاہیے. ہاں، کوئی ایسی مجبوری ہو انسان کی جس کی وجہ سے اس کی استطاعت نہ رہے. اب یہ تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے آپ کو خود چیک کرے گا کہ کیا واقعی میری استطاعت نہیں تھی، یا میں ویسے ہی بہانے کر رہا تھا دین کی طرف یا اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے لیے. یہ تو اب انسان کو خود چیک کرنا ہے نا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ عمل صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، کوئی دنیا کا ڈر ہوتا ہے، یا کوئی اپنی آسائشیں یا اپنی آسانیاں یا اپنے طور طریقے، یہ سب چیزیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں، یا کوئی لوگوں کے پریشر آ جاتے ہیں. تو یہ خود انسان کو چیک کرنا. اچھا، پھر ان لوگوں کو بھی مستثنا قرار دیا گیا جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. انہوں نے آ کے سواری مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کو نہ مل سکی، تو وہ رونے لگ گئے. ان کو اتنا دکھ ہوا، اور یعنی وہ ان میں اتنا جذبہ تھا ساتھ جانے کا. ان کی بھی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، اور پھر فرمایا کہ الزام صرف ان لوگوں پر ہے، مواخذہ صرف انہی پر ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے تھے، اور انہوں نے پیچھے رہنے والوں پہ پسند کیا، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہ آیات بہت زیادہ ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں کہ اپنی استطاعت کو ہم چیک کریں. باوجود استطاعت کے بھی صرف سستی کی وجہ سے یا صرف ویسے ہی کوئی بہانہ یا کمزوری کی وجہ سے انسان جب نہیں آتا خود اس دین کی طرف یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہریں لگتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر توفیق چھین لی جاتی ہے. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ کبھی ہمارے اوپر ہدایت کے راستے بند نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھلے بھی رکھیں، آسان بھی رکھیں. آمین ثم آمین. اور کبھی ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں یا جن کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی سمجھ کا موقع مل جانا، سمجھ کے پڑھنے کا موقع مل جانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت رحمت ہوتی ہے. تو اگر ان رحمتوں کی ناشکری کرے گا انسان کسی مطلب بغیر کسی سالڈ ریزن کے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت تو چھین لی جائے گی اور اس کا موقع ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی. آگے دیکھیں آیت نمبر 94، 11ویں سپارے سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ پڑھی. یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت کریں گے. آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو. یعتذرون الیکم، یا تذرونا میں یا جو ہے وہ والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عذر ہے. عذر جو ہے وہ عذر کیا ہوتا ہے؟ عذر کوئی بہانہ، یعنی کوئی عذر کا لفظ جو ہے نا کوئی الزام دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر کوئی الزام آ گیا، کوئی بات آ گئی تو یا کوئی بلیم، تو اس کو ہٹانے کے لیے پھر انسان کوئی وجہ بناتا ہے نا، تو وہ وجہ عذر کہلاتی ہے، جو کہ بالعموم ایک جھوٹ موٹ بہانہ ہی ہوتا ہے، یعنی حقیقی وجہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ایسی کوشش جس سے انسان اپنے جرم کو یا اپنے گناہ کو مٹانا چاہتا ہے یا کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ جو پیش کی جاتی ہے نا، اس کو عذر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی یہ ورڈ بالعموم یوز کرتے ہیں. تو یا تذرونا وہ عذر کریں گے، اسی سے معذرت کا ورڈ ہے کہ وہ معذرت کریں گے یا وہ عذر پیش کریں گے. الیکم، الا اور کم سے مل کے الا تم طرف کے لیے آتا ہے اور کم تم سب کے لیے، کہ تمہاری طرف اذا جب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے سامنے بھی. کم جو ہے نا وہ پلورل کا سی ہے. اذا جب رجعتم لوٹو گے پلٹو گے تم، یعنی سب کو کہا جا رہا ہے تمام اہل ایمان کو کہ جب بھی تم لوٹو گے پلٹو گے تو یہ والا معاملہ وہ تمہارے ساتھ کریں گے. الیہم ان کی طرف، یعنی جب تم لوگ واپس جاؤ گے مدینہ اس سے غزوہ سے فارغ ہو کے. قل کہہ دیجئے لا نہیں، تعتذروا تم معذرت کرو، یعنی تم اب بہانے نہ کرو، تم عذر پیش نہ کرو. تا جو ہے وہ تم والا، اور پھر عین زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے بعد بیچ میں جو ایک تا آپ کو عین اور زال کے درمیان نظر آ رہی ہے، یہ باب افتعال میں جانے کی وجہ سے بیچ میں تا آ جاتی ہے، اس کو باب کی تا آپ کریں گے. ٹھیک ہے، اے تا ذرا نہ تم عذر کرو، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، یعنی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حمزہ میم نون، یعنی ہم یہاں پہ اعتبار کرنا مراد ہے، کیونکہ امنا ل آ گیا نا، آگے لکم آ گیا. اگر امنا بھی ہو تو ایمان لانے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آمن تو باللہ، آمنا باللہ. لیکن ل جو ہے وہ ماننا کسی کی بات یا اعتبار کرنا. تو لن نؤمن لکم ہرگز نہیں ہم مانیں گے یا ہم اعتبار کریں گے لکم تمہارے لیے تمہارے. نؤمنا میں نون جو ہے آتا ان والا ہم کے معنوں میں، لکم لیے تمہارے، قد تحقیق نبأنا اللہ، نون با حمزہ، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بڑی خبر کے لیے آتا ہے، تو خبر دے دی ہم کو، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من اخبارکم تمہاری خبروں میں سے، من سے اخبار خبر کی جمع اور کم تم سب کی، یعنی منافقین، کم سے مراد منافقین ہے کہ ان منافقین کو یہ تم کہہ دینا. وَسَيَرَ اللَّهُ اور انقریب وہ دیکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، سین انقریب کے معنوں میں، یا آتا ان والا وہ کے معنوں میں، را حمزہ یا دیکھنا، اور اللہ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور انقریب وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم عمل تمہارا، ورسولہ اور اس کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور رسول دونوں تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے، تا تم کے معنوں میں، را دال دال رد کرنا اور واو نون پلورل کا، الا طرف عالم الغیبی، عالم الغیب آپ کو پتا ہے غیب کا جاننے والا، لیکن عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی کے بتائے ہی غیب کا علم ہو، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اپنے انبیاء کو کوئی غیب کی بات بتائی جاتی تو وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے سورس کی طرف سے بتائی جاتی نا.
تو جس کو کسی سورس سے پتہ چلے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا. عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. غیب ہوتا ہے جو سامنے حاضر نہ ہو، غائب ہو. غین یا باہی یہی روٹ ورڈ ہے. وہ شہادتی شین ہا دال ظاہر چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عالم الغیب و شہادہ جاننے والا غیب کا بھی اور حاضر کا بھی. فَيُنَبِّئُكُم پس وہ خبر دے دے گا تم کو. پس کی یا تو کے معنوں میں یا وہ کے معنوں میں، نون با حمزہ خبر دے دینا، کم تم سب کو، بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. تا تم والا عین میم لام عمل اور واو نون پلورل کا. اب یہاں پہ ان کا ذکر آ رہا ہے یہی منافقین کا کہ جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپس آ کر جو ہے نا وہ معذرتیں دینی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے مختلف قسم کے عذر لے کر آئیں گے، مختلف قسم کے بہانے کریں گے، اور مکر و فریب جو ہے ان کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ وہ اس سے کام لیں گے. تو اب آگے مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ تم نے کوئی نرمی نہیں کرنی، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا، ان کو کوئی چھوٹ نہیں دینی، ان کو صاف تم نے بتا دینا ہے کہ اب ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. یعنی ہمیں اب تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو بات جو تم کہہ رہے ہو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے. کیوں یقین نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری خبریں دے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں تمہارے تمام احوال بتا دیے ہیں، اور جو تمہارے جھوٹ ہیں وہ بھی کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دیے ہیں. یعنی اب آپ جو پچھلی یہ بھی جو بھی آپ نے ساری آیات پڑھی ہیں پچھلے کچھ ہفتے سے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ ان کے پول کھولے گئے، کتنا زیادہ ان کو رسوا کیا گیا، اور ان کی ایک ایک بات، ایک ایک ان کا جھوٹا بہانہ، عذر، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی. یعنی ان کا جو نفاق ہے نا اس کا پورا پورا پول کھول دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں باخبر کر دی. کیونکہ دیکھیں دلوں کے حال تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں جانتے نا، وہ بھی عالم الغیب تو نہیں تھے، کوئی بھی کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ان کو کہہ دیں کہ آپ کو اللہ نے خبر دی ہے، اور اب جو ہے تمہارا معاملہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے. یعنی یہ جو تم جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہو نا اسلام کے، اور ہمارے ساتھ دوستی کے، اور ہمارے ساتھی اور مددگار ہونے کے، یہ سب تمہارے جھوٹے دعوے ہیں، ان پر اب اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب جو ہے عمل دیکھا جائے گا. یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے بھی جو طبیعت تھی اس میں نرمی تھی، آپ کا بلند اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کا معاملہ کرتے، ہر ایک کی بات کو کہتے کہ ٹھیک ہے. جب پہلے بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بھی تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. یہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. بتا ہر ایک کی اس طریقے سے اگر باز پرس ہوتی تو پھر تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جانا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نرمی کا رویہ تھا، لیکن اب ہر طریقے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں رکھنی. اب ان کو تم واضح کر دو کہ اب تم نے اپنا ایمان یا اپنا دین اگر اس کا دعویٰ کرنا ہے تو اب اس کو تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا. اور یہ یاد رکھو کہ تم عالم الغیب اور عالم الشہادہ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہے، اور جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور اسی کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے. اور پھر آخرت میں قیامت کے دن وہ تم کو سب بتا دے گا، سب خبر دے دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی وہی جو منافقین جو ساتھ نہیں گئے تھے اور اپنے آپ کو بڑا وفادار بتاتے تھے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا تابعدار ظاہر کرتے تھے، بڑا اچھا اچھا دکھانا چاہتے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، بہانے کریں گے، لیکن اب تم نے ان کو کہنا ہے کہ نہیں، اب تم کچھ عمل ہی کر کے دکھاؤ تو پھر ہی تمہاری بات مانی جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو یہاں پہ صفات بیان کی گئی، یہ ان کو بتانے
بتانے کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے، ہمیں خبر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سب کچھ بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو آخرت میں جب تم اس کے سامنے جاؤ گے. یعنی ایک طریقے سے تم کو سمجھانا ہی مقصود ہے، وارن کرنا ہی مقصود ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ان کے دلوں کے یہ میل اور دلوں کی جو جھوٹی باتیں ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ان کو بھی سمجھائی گئی، لیکن مطلب ظاہر ایک خاص کانٹیکس تو یہی ہے کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم اگر اس کو براڈر میں دیکھیں اپنے حالات کے مطابق تو ہمارے لیے بھی تو ایک آئینہ ہے نا، کہ دیکھیں ان لوگوں کو ایک فریضے کی طرح بلایا گیا تھا نا، کیونکہ یہ تو اب لازم کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے تو غزوات پہ جانا ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہوتا تھا، لیکن اس پہ فرض عین قرار پایا تھا. تو انہوں نے اس فرض سے پیچھے رہنا جو ہے اس کو پسند کیا. یہ ان کی ایک یعنی آپ کے لیے بہت کوتاہی تھی، اور ان کے لیے ایک جرم، ایک گناہ ہی بنا ان کا اس طریقے سے پیچھے رہ جانا باوجود استطاعت. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے اوپر بھی فرائض کے درجے پر ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو بنیادی چیزیں جو فرائض ہیں، ان کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ غیر سنجیدگی کا رویہ رکھتے ہیں، یا بالکل ہی نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو. دعویٰ تو ان کا بھی اسلام کا ہی ہوتا ہے، سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نمازوں کی طرف سے اتنا غافل ہیں اور بالکل وہ اس چیز کو اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب سے اہم فریضہ نماز، سب سے پہلا سوال آخرت میں اسی چیز کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی لوگ اسی طرح بہانے بازیاں کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اگر کبھی ان سے کوئی پوچھے بھی تو وہ کوئی نہ کوئی مجبوری بتا دیں گے اپنی، حالانکہ استطاعت ہوتی ہے. دیکھیں نماز کی استطاعت تو ہر ایک کی ہے نا، کیونکہ اس میں تو اتنی چھوٹ دے گی کہ یہ کہ کوئی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، پانی نہیں ہے تیمم کر لے، اس میں تو کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے کسی قسم کا بہانہ کرنے کی. ایون کوئی بیڈ ریڈن مریض ہے تو وہ لیٹے لیٹے پڑھ رہے، اشاروں سے پڑھ لے اگر بالکل ہی نہیں پڑھا جا رہا یا اٹھا جا رہا، تو یہ ساری بھی چھوٹ اس میں دی گئی ہے. تو اس میں تو کوئی بہانہ، کوئی عذر پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح بعض لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے وہ اس کے بھی کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیتے. دیکھیں کوئی جینوئن ریزن، کوئی میڈیکل ریزن ہو جانا وہ تو اور چیز ہے، لیکن بغیر کسی شرعی ریزن کے بس یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے یا ہم نہیں رکھ سکتے بلا وجہ بغیر یعنی اس کوشش کے ہی. ایک کوشش تو ہونی چاہیے نا انسان کی طرف سے. اسی طرح پھر حج بھی ایک بہت فریضہ ہے، اور بہت سے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کو نظر انداز کیے رکھتے ہیں، یا اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے اچھا بڑھاپے میں کر لیں گے جا کے تاکہ گناہ بخشے جائیں. تو یہ بھی سارے ایک طرح کے بہانے ہی ہے نا. کس کو یہ پتا ہے کہ اس نے واقعی بڑھاپا دیکھنا ہے یا اس سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور اپنی استطاعت کو بھی ظاہر ہے خود سے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی نہیں ہے حج کی استطاعت، یا واقعی کچھ وقت ایسا تھا جب استطاعت تھی اور ہم نے جو تھا اس کو نظر انداز کیے رکھا. تو یہ سارے معاملات یہ ہیں کہ اپنے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. وہی بات جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو لیبل کرنا شروع کریں نا، ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی کمی کوتاہیوں پہ نظر کریں. یعنی کسی بھی طریقے سے اگر کوئی فرض یا کوئی ایسا فریضہ جس کو کرنے کی استطاعت ہم رکھتے ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے عذر بہانے ہم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں الحمدللہ، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تو واقعی کوئی ایسا اعتقادی پرابلم تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف عملی منافقت آ جاتی ہے. لیکن اس کو بھی تو دور کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ جھوٹ موٹ کے بہانے، کام چوری، اور ویسے ہی بس دل نہیں چاہ رہا، یا اپنے نفس کو قابو نہیں کیا جا رہا کہ اب کون صبح صبح اٹھے فجر پڑھنے کے لیے، چلو باقی پڑھ لوں گا، ظہر اثر پڑھ لوں گا، فجر کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، یا اثر کا مجھے پتہ نہیں چلا، ٹائم نہیں ملتا مجھے، میں بزی ہوتا ہوں. یہ سارے ایسی ایک عذر تراشنے والی بات ہے نا، کیونکہ دیکھیں دین میں اصل قیمت عمل کی ہے. اس لیے فرمایا نا وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے اب عمل ہی دیکھنا ہے.
تو محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بس مسلمان ثابت کرنے کے لیے کہے کہ ہاں میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، لیکن عمل بالکل اس کے برعکس ہو، تو محض باتوں سے تو نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکنا نا۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل دیکھنا ہے، محض باتوں سے یا محض زبانی دعووں سے جنتیں نہیں مل جانی ہمیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ دنیا میں بھی تو دیکھ لینا، فرض کریں آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، اور آپ کہہ دیں کہ جی میں بس آ نہیں سکتا، میرے سے اٹھا نہیں جاتا صبح، تو بس مجھے ایسے ہی، اور میں پڑھ بھی نہیں سکتا، مجھ سے ایگزامز نہیں دیے جائیں گے، تو کیا آپ کو ڈگری مل جائے گی؟ نہیں نا پاسبل۔ آپ فرض کریں آپ کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کو جاب مل جاتی ہے، اب آپ وہاں پہ یہ کہیں کہ جی مجھے پیسے تو چاہیے مہینے کے مہینے، لیکن یہ ہے کہ میں صبح صبح اٹھ کے آ نہیں سکتا، یا میں آفس اس ٹائم پہ نہیں آ سکتا، اپنی مرضی سے آؤں گا، جب دل کیا اس وقت آ گیا، کہ جتنا دل کرے گا اتنا کام کر لوں گا، باقی کا میں نہیں کروں گا، یا میری اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ میں پورے 8 گھنٹے نہیں کر سکتا، اس میں سے میں 5 گھنٹے کروں گا، باقی نہیں کروں گا، تو کیا ایسی جگہ پہ آپ کی جاب کنٹینیو رہے گی، یا آپ کو بغیر کام کیے یا بغیر وہاں جائے پے مل جائے گی؟ ایسے نہیں ہوتا نا۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ جتنے بہانے کریں کہ میرا تو سر دکھتا ہے صبح اٹھنے سے، یا جو بھی آپ اس کے لیے کہ مجھ سے کام کیا نہیں جا رہا، کچھ بھی آپ کر لیں، کوئی بھی آپ کو اس طریقے سے ہائر نہیں کرے گا، کسی انسٹیٹیوٹ میں اس قسم کی آسانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیں گے، اور وہاں پہ ہم فوراً پیچھے رہ جانے کو جو ہے اپنے لیے جائز بھی قرار دے دیں گے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا، ایسے انسان کو آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ملے گا۔ تو آخرت کو ہم اتنا لائٹ کیوں لے لیتے ہیں، اپنے دین کو ہم اتنا ہلکا کیسے لے لیتے ہیں کہ بغیر کیے ہی ہمیں سب کچھ مل جائے گا، بس بہانوں سے یا عذر پیش کر کر کے اور بغیر عمل کیے ہی ہمیں لگے گا کہ ہم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا اور ہمیں جنتیں بھی مل جانی۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، دین کے معاملے میں بھی تو آخر ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، کوئی اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے، اس کے بارے میں ہم دین کے لحاظ سے ہم تعویلیں پیش کرتے رہیں، جھوٹے جھوٹے بہانے کرتے رہیں، تو پھر اب خود دیکھ لینا کہ مطلب یہ چیز کیا جسٹیفائیڈ ہے، کیا یہ رویہ جسٹیفائیڈ ہے، کیا ایسے رویے اور اس طرح کی بے عمل زندگی گزار کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں پاسبل نا۔ اور پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، دیکھیں صرف دنیا کا تو معاملہ ہے ہی نہیں نا، ہمیں تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دینا، یہ تو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے، چھپا بھی پتا ہے، ظاہر بھی پتا ہے، دلوں کے حال پتا ہے، نیتیں پتا ہے، یہ بہت اچھی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کسی کے پاس واقعی ہی عذر جو ہے وہ سچا تھا، واقعی ہی کسی کی استطاعت نہیں تھی، یا بس محض سستی یا کمزوری، نفس کو قابو نہیں کر سکنا، یہ والی چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ تو پھر سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا، ایک ایک عمل، ایک ایک نیت، ایک ایک ارادہ وہاں پہ انسان کا سب لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ تو پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کس طرح سے گزار رہے ہیں، ہمارے ایمان کے دعوے کتنے سچے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس میں ہم کتنے سچے ہیں، کتنے خالص ہیں۔ امام ابن الجوزی جو ہے نا، وہ ایک بڑی اچھی مثال سے اس کو سمجھاتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کو نا۔ وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ملتے ہیں نا ہر انسان کو، تو ہر گھنٹہ جو ہے نا اس کو آپ انہوں نے تو الماریاں کہا ہے، آپ اس کو باکسز کہہ لیں جیسے سمجھنے کے لیے، جیسے آپ باکس پیک کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، فرض کریں کہیں پہ کوئی شپمنٹ بھیجنی ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ کے لیے اس کے لیے باکس کی پیکنگ کرنی ہے، سامان آپ نے پیک کرنا ہے، تو جیسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 24 باکسز ہوتے ہیں ہر دن میں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہر ڈبے میں فلنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک گھنٹے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک ایک گھنٹے میں ایک ایک ڈبہ، اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے کیا پیک کیا ہر گھنٹے میں، آپ نے اچھی چیزیں پیک کی ہیں اپنے لیے، تو وہ ایک اچھی چیز اس ڈبے میں جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی برا عمل پیک کیا اس ڈبے میں تو وہ ایک برا عمل آپ کا آگے جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا، بیکار ضائع کیا، دیکھیں جو نیند یا آرام والے گھنٹے ہیں چلے اس کو تو آپ نکال دینا، وہ بھی ظاہر ضروری ہوتے ہیں، لیکن بس سمجھنے کے لیے ہے کہ جب کچھ بھی نہیں کیا، اپنا
جاگتے ہوئے یا اپنی استطاعت رکھتے ہوئے، وقت ہوتے ہوئے، طاقت ہمت ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈبہ آپ نے خالی ہی پیک کر کے آگے بھیج دیے. شپمنٹ بھیج رہے ہیں نا ہم اپنی آخرت کے لیے. اب یہ سارے ڈبے جو ہیں وہ آخرت میں کھلنے ہیں. آخرت میں پہ ہر شخص دیکھے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا کیا کر کے بھیجا ہے. یہ سب چیزیں تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے. وہاں پہ پھر وہ ڈبے کھلیں گے. تو خالی ڈبوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی بیکار ہو. تو گھروں میں بھی خالی ڈبے ہوں تو ہم سنبھال کے تو نہیں رکھتے، اٹھا کے گاربیج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے خالی ڈبے تو ویسے ہی بیکار، جس وقت کو ہم نے بیکار ضائع کیا، جس میں ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور جن میں غلط یا برے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی ظاہر انسان کے لیے وبال کا باعث بنے گے. اور وہ باکسز بھی ہم نے خود ہی کھولنے ہیں وہاں پہ، یعنی اپنے اعمال نامے ہم نے خود ہی دیکھنے ہیں نا. وہاں پہ بتا دیا جائے گا کہ ہم نے آگے کیا کر کے بھیجا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت کا اینڈ اسی پر ہو رہا ہے نا. تو یہ یہی چیز ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں. تو اب ہم یہاں پہ کتنے بہانے کر لیں جو مرضی کہ نہیں ہمیں وقت نہیں ملتا قرآن سمجھ کے پڑھنے کا، ابھی میری یہ ذمہ داری ہے، ابھی میرا دل نہیں کرتا، میں بھی وقت نکال نہیں پا رہی ہوں اس کے لیے. ویسے باقی سارے کاموں کے لیے تو ہم وقت نکال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف قرآن سمجھ کے پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، یا اسی پر لگانے کے لیے ہم جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں اس میں سمجھنی ہے کہ یہ جو بہانے ہیں نا یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے، نہ ہم کوئی اپنی آخرت سنوار لیں گے. کیونکہ عمل کرنا ہے نا ہر ایک کو. قیمت اصل جو ہے وہ عمل کی ہے. اصل جو کامیابی ملنی ہے وہ عمل کی صورت میں ملنی ہے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی کوئی مال دیکھتے ہیں، نہ کسی کی کوئی شخصیات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منافقانہ صفات میں سے ہے کہ انسان کر سکتا ہو، استطاعت اس کی ہو، لیکن وہ نہ کرے، محض بہانے کرے اور پیچھے رہے، عمل کرنے سے پیچھے رہے، ہدایت کے راستے پر جانے سے پیچھے رہے، اللہ تعالیٰ کی بات اور اس قرآن کو سمجھنے سے. تو یہ منافقانہ صفات میں سے. ٹھیک ہے، چاہے کوئی کتنا مالدار ہے، چاہے کوئی کتنا ویل سیٹلڈ ہے، اپنے اندر سے نا اس منافقت کو اور اس جھوٹ کو ختم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کی طرف ہمیں نظر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ یا منافقت جب ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی نا تو تب تک ہمارا آپ کہہ لیں کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، تب تک ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جب یہ چیز انسان اپنے اندر سے ختم کر لے گا نا تو پھر وہ اپنی سستی، اپنی کوتاہی، ان سب چیزوں کو قابو کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے ساتھ سب سے پہلے نا آنیسٹ ہو کر اپنے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں اس طریقے کی زندگی کے ساتھ دنیا میں تو شاید کامیابی مل جائے، دنیا میں آسائشیں بھی مل جائیں بغیر عمل کیے دین کے اوپر، اور شاید ہم لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کو قابل قبول بنا لیں، لیکن آخرت کی کامیابی اس طرح کی بے عمل زندگی کے ساتھ نہیں مل سکتی، یا اس طرح کی منمانی زندگی جس میں آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے ہیں، اس کے ساتھ آخرت کی زندگی کی جو اصل کامیابی ہے وہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. آیت دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو. سو تم ان سے اعراض ہی کرو کیونکہ وہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. سیحلفون ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، سین ان قریب یا وہ
کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور حلف اٹھانا ہوتا ہے نا، ہا لام فا. قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی، لکم لیے تمہارے، اذا جب، انقلب تم جو ہے یہ لوٹنے سے ہے. قلب جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، لوٹنا، پلٹنا، الٹ پلٹ ہونا، اس کے معنوں میں آتا ہے. اور انقلبتم جو ہے یہ باب انفعال میں جانے کی وجہ سے نون آ جاتا ہے اس میں. تو تم جو ہے وہ تم کے معنوں میں، جب لوٹو گے تم، الیہم طرف ان کے، الا طرف کے معنوں میں، ہم ان کے، لتوردو تاکہ تم اعراض برتو، لام ذیلی تاکہ کے لیے، تا تم کے لیے، اور عین را دا اعراض کرنا یعنی اگنور کر دینا، تاکہ تم اعراض برتو، عنہم ان سے، فاعرضوا عنہم تو اعراض برتو ان سے، انہم بے شک وہ، رجس جو ہے گندگی کے لیے آتا ہے، ومأواہم الف واو اور یہ، یا حمزہ واو اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. مأوا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ. ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جزاء بدلہ ہے. جزا جو ہے نا اچھے برے دونوں معنوں میں آتا ہے عربی میں. بدلہ ہے بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکسبون وہ کمائی کرتے، کاف سین اور با، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، کسب جو ہے کمائی کے لیے آتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عام عذر بہانے نہیں کریں گے، جیسا پہلے تو وہ تھا نا یا تعذیرونا سے بات سٹارٹ ہو رہی تھی، اب یخلفونا سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے، سیخلفونا، کہ وہ قسمیں کھا کھا کے بات کریں گے، یعنی اپنی جو ان کی اپنی کو کہہ لیں دوستی یا اپنا ساتھ، اس کا یقین دلانے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے اللہ کا نام لے لے کے. جب بھی یعنی تم واپس ان کی طرف جاؤ گے، زنقلب تم، تو وہ تمہیں راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور بالعموم ایسا رویہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ جھوٹے لوگوں کا ہوتا ہے، جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا امپریشن جو ہے وہ قائم رکھیں، اپنا اچھا امپریشن جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور اپنی جو ہمدردیاں ان کو ظاہر اس لیے کرتے رہیں، یا اپنا اخلاص اس لیے دکھاتے رہیں کہ جو فائدہ ان کو ملتا رہا ہے وہ ان کو ملتا رہے. کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو نظر آ جاتا تھا نا کہ اب یہ مسلمان اگر کہیں سے کامیاب ہو کے لوٹتے تو بہت زیادہ مال غنیمت ہوتا، اور پھر اس کی تقسیم کے وقت یہ آ جاتے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتے کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، ہمیں واقعی یہ ریزن ہو گئی تھی، یہ وجہ ہو گئی تھی. کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کی کوئی قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ جو بار بار قسمیں کھا کھا کے بات کرنے کا رویہ بالعموم ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ عملی طور پر زیرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منافقین بھی چونکہ جھوٹے تھے، عملی طور پر بالکل زیرو تھے، تو جھوٹے کا تو کوئی اعتبار نہیں رہتا نا. تو جھوٹا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا اعتبار ظاہر کرنے کے لیے پھر اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ بار بار جو ہے نا وہ قسمیں کھانے لگ جاتا ہے. تو یہی طریقہ تھا ان کا. تو یہ بھی منافقانہ صفات میں سے ہے کہ اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اس طریقے سے قسمیں کھا کھا کے بات کرنا. ٹھیک ہے، اور اس قسموں کا مقصد ان کا کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ان کو اگنور کر دیا جائے، ان کی اس غلطی کو، اور ان کو معافی مل جائے، اور ان کی طرف جو ہے کوئی سختی کا معاملہ نہ کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ان کو واقعی اگنور کرو، یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ معافی والا معاملہ کرو، لیکن تم نے جو ہے نا ان کو بالکل ہی ان کی طرف سے منہ موڑ لینا ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی گئی ہے نا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہاں پہ اعراض جو ہے وہ منہ موڑنے کے معنوں میں، کہ اب تم نے ان سے کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کرنا، اب ان کو سزا بھی ملے گی، اب ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. عموماً لوگ اپنے لیے کوئی نیگیٹو کانسیکوینس سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے جھوٹے عذر دیتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ یہی کام کر رہے ہیں، اب تم نے ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ یہ رجس ہیں، یہ گندگی ہیں، یہ ناپاک ہیں. مشرکین کے لیے بھی ہم نے یہی لفظ پڑھا نا. تو گندا کیوں کہا گیا؟ ان کی جو باطنی خباثت ہے نا، یعنی ان کے دلوں میں جو بیماری ہے نفاق کی، اور ان کے اندر جو کفر ہے، جو ان کے اندر جھوٹ ہے، دوغلا پن ہے، اس کو یہ نجاست یا رجس یہاں پہ کہا گیا. چاہے یہ جسمانی لحاظ سے یا ظاہری طور پر کتنے بھی اچھے لگیں. جیسے سورۃ منافقون میں اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں یہی آتا ہے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، کہ جب ان کو دیکھو تو تمہیں ان کے
دیکھنے میں، جسامت میں، لکس میں بہت وہ اچھے لگیں گے، بڑی زبردست امپریسو سی پرسنالٹیز ہوں گی، باتیں بھی بڑی ایسے کریں گی کہ تمہیں حیرت میں ڈال دیں گے، بڑی زبردست پرسنالٹی، امپریسو پرسنالٹیز والے. لیکن ان کی اصلیت یہ ہے کہ اندر سے یہ بہت جھوٹے، گندے، منافق لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اندر سے ان کے اندر تمہارے لیے کوئی اخلاص نہیں ہے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے تو ان کے دلوں میں قدورتیں ہیں، اور یہ تو کفر پر ہے اندر سے. یہ سارا ان کا کفر اور ان کا نفاق اور ان کا جھوٹ یہ سب رجس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے ان کے ساتھ اب تم نے بالکل ان کو، جس سے کہتے ہیں نا کہ کولڈ شولڈر دینا ہے، اور ان کا تم نے اب بالکل اعتبار نہیں کرنا، اپنے رویے کو واقعی اعراض والا ان کے لیے بنا لو. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کیونکہ جو یہ کمائیاں کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا اچھی طرح سے کہ کس کے اندر کتنا سچ ہے، کس کے بہانے واقعی سچے ہیں اور کس کے بہانے واقعی جھوٹے ہیں. تو جب ہم بھی کبھی کوئی عذر بہانہ کرنا شروع کریں نا، تو اس وقت یہ ضرور ایک دفعہ سوچ لیں کہ کیا واقعی میں یہ کرنے کے قابل نہیں ہوں، یا کوئی گنجائش ہے اور میں بس اپنے آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ کمزور ثابت کر رہی ہوں. تو اپنی ہر ممکن کوشش کریں، اینڈ تک اپنی ایفرٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. بالکل امپاسبل بھی لگ رہا ہوتا ہے آپ کو، اور وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کرنا آسان کر دیتے ہیں، آپ کو توفیق دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے بھی بالکل کل پرسوں تک امپاسبل لگ رہا تھا آج کی کلاس لینا، اس لیے میں نے اناؤنس بھی کر دیا تھا. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی کلاس، اور نیت میری یہی تھی. سارے زندگی میں آپ کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز، کمٹمنٹس آ جاتی ہیں، لیکن آپ اپنی اٹموسٹ ایفرٹ اینڈ تک کرتے رہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے گا، آپ کو تھوڑا ایکسٹرا انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا، اور تھوڑا آؤٹ آف دا وے آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن دین کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو ہی سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ سوچ کے جب انسان کرے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت بھی مل جاتی ہے، وقت بھی مل جاتا ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے، راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے اب تم نے جو ہے بالکل اعراض کا معاملہ کرنا ہے، اور یہ ایسے جھوٹے اور گندے لوگ ہیں کہ اب تم نے ان کی باتوں کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا. اور جو ان کے لیے جہنم کی بات کی گئی کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، جس طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی کوڑا کرکٹ، رجس، گندے لوگ ہیں، ان جنہوں نے اتنا نقصان دیا، اور اس طریقے سے دھوکے کر کر کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ایسا سا فراڈ کیا، اور ایسا سا یعنی آپ کے لیے نقصان دیا. تو اس لیے ان کا آخرت میں بھی معاملہ یہ ہے. اس لیے ان کے لیے پھر درکل اسفل کی بات آتی ہے نا، کہ یہ لوگ منافقین جو ہیں یہ سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، جہاں پہ سب سے زیادہ آگ کی تپش ہوگی. آپ دیکھیں نا، کوئی آپ نے دیگچی وغیرہ چولہے پہ رکھی ہے، تو نیچے والی جو چیز جو بالکل آگ کے ساتھ ہوگی، وہ پارٹ زیادہ تیز گرم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اوپر ہیٹ آتی ہے، اور اوپر والی جو ہے چیز اس میں ہیٹ کم ہوگی. تو یہ ان کو نیچے رکھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوگی. تو یہ بات ہے کہ زبان سے کوئی اپنے آپ کو کتنا سچا پکا مسلمان کہے، قسمیں کھا کھا کر اسلام کے دعوے کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے دعووں کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت جو ہے وہ اخلاص، اور پھر اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں ایک یہ چیز بھی ان کا جو معاملہ ہے نا، کہ ان کی یہ جو ساری قسمیں کھانی تھی، یہ کیوں تھی؟ یہ اس وجہ سے تھی کہ ان کو یہ فکر تھی کہ یہ لوگ اب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یعنی ان کو کوئی اللہ کی رضامندی کی فکر تو نہیں تھی. ان کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ لوگ ہم سے راضی رہیں، ہمارا وہ جو ایک امپریشن بنا ہوا ہے وہ ان کے اوپر قائم رہے، اور ہمیں ان سے فائدہ ملتا رہے. یہ بھی منافقانہ سے بات ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کی رضا کی فکر جو ہے وہ زیادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بے شک ناراض ہوتے رہے، اس کی انسان کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو.
تو یہ بھی منافقانہ صفت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے کیسے کوئی چھپ سکتا ہے ایسے کر کے کہ انسان دلوں میں ڈر اور خوف یا امپورٹنس اہمیت زیادہ لوگوں کی رکھے کہ وہ نہ میرے سے ناراض ہو جائیں یا وہ نہ میرے بارے میں کچھ ایسا سوچنا شروع کر دیں یا ایسی بات کرنا شروع کر دیں. باقی اللہ تعالیٰ کی خیر ہے, اللہ تعالیٰ بے شک ناراض ہوتے رہیں. تو یہ بالعموم رویہ لوگوں کا ہوتا ہے. بہت سے لوگ دین کے احکامات پہ صرف اس وجہ سے عمل نہیں کرتے یا اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے, ہائے میرا امپریشن خراب ہو جائے گا, ہائے میں یہ کیسے کروں, یا اپنی نفس جو ہے اس کی آسانی مقصود ہوتی ہے, یا کچھ کریں گے بھی تو لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں ایسا کر کے ایسا بن کے دکھا دیتا ہوں. جیسا بعض لوگ دیندار لوگوں کے سامنے ایک وہ دینداری والا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ جو ہے ہمیں بڑا دیندار سمجھے. تو اس میں بھی پیچھے نیت کیا ہے؟ اس میں نیت تو لوگوں کو خوش کرنے کی ہے, اللہ کی رضا تو کہیں پہ بھی مقصود نہیں ہے نا. تو یہ بھی ان لوگوں کی ایک آپ کہہ لیں جو نیت تھی یا ان کے جو مقصد ہوتا تھا اس قسم کے بہانے یا قسمیں کھانے کا, وہ یہ بھی ہوتا تھا پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جزام بما کانوا یکسبون, جو یہ کسب کر رہے ہیں, جو کمائی اس دنیا میں کر رہے ہیں, اسی کا بدلہ پائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جزا تو نیگیٹو و پازیٹیو دونوں معنوں میں آتا ہے. اچھے اعمال کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کی جزائے خیر ملے گی, اور برے اعمال کے لیے بھی برا اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا. تو جو انسان اس دنیا میں جو کرے گا اسی کا بدلہ پائے گا. اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا, برا کرے گا بری نیت کے ساتھ کوئی اچھا عمل بھی اگر وہ کر رہا ہوگا تو اس کی جزا اس کو بری ہی ملے گی, کیونکہ عمل کے پیچھے نیت بھی تو دیکھی جائے گی نا کہ کیسی تھی. اگر کسی نے کوئی چیریٹی کی ہے, کسی کی مدد کی ہے, لیکن پیچھے نیت یہ تھی کہ میں ذرا دنیا دکھاوا کر لوں, ریاکاری کر لوں, لوگوں کو امپریس کر لوں, تو اس کی کوئی اچھی جزا تو نہیں ملے گی. وہ دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی, آخرت میں تو وہ اعمال جو ہے وہ حبام منصورہ گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں نا بہت زیادہ سمجھنے کی ہیں, اپنے عملوں کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنی نیتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ارادے, اپنے خیالات, اپنے دل, ان سب کو ہمیں جو ہے اینالائز ہر وقت کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میری استطاعت بالکل زیرو ہے, کوئی تھوڑی سی بھی پاسبلٹی میرے لیے نہیں ہے اس کام کو کرنے کی. اور آپ ذرا سی بھی کوشش کریں, تھوڑی سی بھی یعنی نیت اپنی کر لیں اور ہمت کر لیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں. اور جو بغیر یعنی کسی عذر کے, شرعی عذر کے, محض سستی کے بنا پر عذر بہانے کرتا ہے تو اس کو ملی ہوئی توفیق بھی چھن جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی راستہ کھلا ہوا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے رویے کی وجہ سے اس ہدایت کے راستے سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے اور دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں, توفیق چھین لی جاتی ہے. آگے دیکھیں یحلفون لکم لتردوا عنہم فإن تردوا عنہم فإن اللہ لا یردع عن القوم الفاسقین. وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. یحلفون, وہ حلف اٹھائیں گے, قسمیں کھائیں گے, لکم تمہارے لیے, لی تردو تاکہ تم راضی ہو جاؤ, راداد واؤ یا راداد یا, کن سے راضی ہو جاؤ, عنہم ان سے, فإن پھر اگر, تردو تم راضی بھی ہو جاؤ, تا تم کے لیے, عنہم ان سے, فإن تو بے شک, اللہ تعالی, لا نہیں, یردا وہ راضی ہوگا, یا وہ کے معنوں میں ہے اور راضی ہوگا, وہ لا یردا نہیں وہ راضی ہوگا, عن سے القوم ایک قوم کے, الفاسقین جو فاسق ہے, نافرمان ہے, حدود توڑنے والی ہے, سرکش ہے. فاسق کہتے ہیں حدود توڑنے والے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ فسق جو ہے نا, کھجور کا اپنے ایسے چھلکے سے باہر آ جانا, چھلکا جو اس کی کورنگ ہوتی ہے اس سے اگر جب وہ پھٹ جائے باہر آ جائے, تو اس کے لیے بیسیکلی یہ ورڈ ہوتا ہے. تو جو انسان اپنی حدود اللہ کی بتائی ہوئی توڑ دیتا ہے تو وہ بھی فاسق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے, یعنی ان کا یہ مکر و فریب اور ان کی یہ جو جھوٹی کوششیں ہیں, ان کو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واضح کیا کہ یہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی اور تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن تم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اگر تم نے کوئی ان کے ساتھ نرمی دکھا بھی دی یا ان سے رضامندی کا اظہار کر بھی لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں, تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک
ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں بہت واضح یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتے، جو اللہ کی بتائی حدود کو بڑے آرام سے توڑ دیتے ہیں اور پھر ویسا کرنے کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں مختلف عذر بہانے دے کے، اور پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے دعوے کریں گے، عذر پیش کریں گے، قسمیں تک کھائیں گے. یہاں پہ اگر آپ ان آیات کے ساتھ میں دیکھیں نا، پہلے یا تعذیرون تھا، پھر سیخلفون تھا، یہاں پہ پھر یخلفون ہے. تو یہ کن کے رویے ہیں کہ کام نہ کرنا استطاعت رکھنے کے باوجود، اس کے بعد جھوٹے بہانے کرنا، اس کے بعد پیچھے رہنے کی اپنی جو ہے وہ کوئی جھوٹے دلائل دینے کی کوشش کرنا، اور پھر ساتھ یہ بھی کوشش کرنا کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یعنی وہ لوگوں کے لحاظ سے زیادہ کانشیس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کوئی کانشیس نہ، نہیں اللہ کا تقوی یا ڈر دل میں نہیں ہونا، لوگوں کا ڈر ہونا کہ کہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، جو مالی نقصان ہمیں ان سے دنیاوی فائدہ ہونا ہے وہ ملنا رک جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم راضی ہو بھی جاؤ، اللہ نے ان سے راضی نہیں ہونا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کو مقدم نہیں رکھتے، وہ یا تو اپنے نفس کو راضی کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو لوگ اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے اللہ کی رضا کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کا مقدم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے لیے راستے کھولتے ہیں، خود ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یا اپنی ساری زندگی انسانوں کو خوش کرنے میں لگے رکھتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. ایون ان لوگوں کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں، آپ سے کوئی ایک غلطی ہوگی نا تو جس کو آپ نے خوش کرنے کی بڑی کوشش کی ہوگی وہ آپ سے فوراً ناراض ہو جائے گا اور پھر اس غلطی پہ آپ کی چھوٹ بھی وہ نہیں کرے گا. تو اتنے لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے ایک اپنے رب کو راضی کرنے کو اہمیت دینا، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا بندوں کی طرف سے، اور جو لوگوں کو راضی کرتا رہے گا اللہ کو ناراض کرے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کو ناراض کرنا شروع کر دے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے یا لوگ اس کو ناپسند کریں گے یا لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے راز برتیں گے یا اس سے ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے میں انسان کو اللہ کی رضا کی پابندی کرنی ہے اور اس کی طرف دھیان دینا ہے. لوگوں کی خوشنودی کو نہیں دیکھنا ہے، اس پہ نظر نہیں کرنا. یعنی دیکھیں نا، بالعموم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی وجہ سے کانشیس ہو کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہائے میرے دوست میرے سے دور ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دیندار ہو گئی ہے، اس نے تو بڑا، اس کی باتیں ایسی ہو گئی ہیں، اس کا حلیہ ایسا ہو گیا، یا اس نے اپنی ایکٹیویٹیز چینج کر لی ہیں. یہ ہوتا ہے نا بالعموم. تو انسان اس ڈر سے آ کے کہ ہائے میرا جو امپریشن ہے لوگوں پہ وہ چینج ہو جائے گا، یا لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، یہ وہ ایک سٹیٹس جو ہوتا ہے انسان کو، اس کو جانے کی فکر پڑ جاتی ہے. اور ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، جو کمزور ارادوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل سے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا وہ واپس اسی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں لوگوں میں بھی تو فٹ ان ہونا ہے، ہمیں لوگوں کی نظر میں بھی تو اپنا آپ اچھا بنانے کی ضرورت ہے اور اپنا آپ جو ہے وہ اچھا امپریشن ڈالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے معاملے میں یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کو اہمیت دے اور اس کو مقدم رکھے. خیر ہے، لوگ اگر مجھ سے دور بھی ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے.
اللہ کا دین مجھے کیا سکھا رہا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، اس کی پابندیاں کیا ہیں۔ اگر میں لوگوں کے پیچھے اللہ کی بتائی حدود توڑ کے اللہ کو ناراض کروں گا تو میں دنیا میں لوگوں کے لیے تو ایکسیپٹیبل ہو جاؤں گا، لیکن آخرت میں یہ عمل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آخرت کے لحاظ سے تو میری ناکامی ہی ہے۔ تو اگر آخرت کی کامیابی لینی ہے تو یہاں پہ اس دنیا میں بھی اللہ کی ہی رضا کو مقدم رکھنا ہے، ورنہ جس طرح اس حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے نا کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو لوگوں کے ہی حوالے کر دے گا۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش بس یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے یہ خوش ہو جائے، مجھ سے وہ خوش ہو جائے۔ کبھی وہ مطلب اپنے جابس میں ہیں تو وہاں پہ بھی اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے ہر ناجائز کام بھی کریں گے، یا دنیا میں بھی ان کو ہوتا ہے جن لوگوں سے وہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں میں اس قسم کے بھی کمپلیکسز ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کے ڈر کو بھی وہ بہت نیچے کر دیتے ہیں، لوگوں کا ڈر، لوگوں سے فائدہ ملنا، یہ ان کے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے سمجھنے کی ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کو کتنا مقدم رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کو تو ہم خوش کر ہی نہیں سکتے نا، ہم کتنا کوشش کرتے ہیں لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، اور ویسے بھی لوگوں کا راضی ہونا یا ان کا خوش ہونا وہ ہمیں اخروی فائدہ تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ سارے لوگ بے شک ہم سے دور ہو جائیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہم سے راضی ہو جائے نا تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی ہمیں اس میں سمجھایا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ نے ایسے جھوٹے کافروں منافقوں سے راضی نہیں ہونا۔ تو ہمیں پھر سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتوں پر اور ان کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور اب ہم اپنے آپ کو آنیسٹلی دیکھیں کہ ہمیں کتنی دفعہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں، کیا ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں کر رہے، یا کہیں ہم نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہوں۔ کتنی دفعہ ہم دن میں اس کانشیسنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالعموم تو لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی ہی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے کہ لوگ نہ ناراض ہو جائیں، وہ نہ مجھ سے دور ہو جائیں، ان پہ میرا امپریشن نہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس اس میں اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ کی خوشنودی کی ہونی چاہیے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا انسان سوچ لینا کہ بس میں نے اللہ کی مرضی کا کام کرنا ہے، بس پھر اس کے بعد دنیا والوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا وہ انسان کی عزت بناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے یا انسان کا نفس جو ہے وہ ڈرا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کر دیا نا تو تمہیں تو سب لوگوں نے جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، یعنی جو اطاعت یا فرما برداری کے حدود سے باہر جانے والے ہیں، یعنی اللہ اور اس کی رسول کی حدود کو توڑتے ہیں، ایسی ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کے رسول کا نافرمان ہو اور گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہو، جس کے اندر کفر ہو، تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ نے تو راضی نہیں ہونا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس ہے بات کہ ایک تو یہ نہیں کرنا کہ سب کر رہے ہیں تو میں نے بھی یہ کرنا ہے تاکہ میں ان میں فٹ ان ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز کو اپنی مجبوری بنا کے ہر چیز پہ اپنے آپ کو پیمپر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو سخت جان بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھی آپ کو جیسے آپ کہہ لیں نا کہ تھوڑا سا سخت چمڑی والا کہتے ہیں یہ کیا کہ جس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہ ہو، ویسا بننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کے لیے پرائیورٹی کس چیز کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیں گے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دیں گے، اور یہ ہوتی تو آزمائش ہی ہے نا ایک طرح کی انسان کے لیے اگر آپ دیکھا جائے، لیکن یہی تو پھر زندگی تو آزمائش ہی ہے نا، اور اس سے گزرے بغیر جنت نہیں مل سکتی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے بغیر۔ تو یہ بس سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے۔ ونس اگین یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں کو ناراض کرنا ہے،
یہ حکمت کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو حدیث بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی نا، کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ لگے کہ لوگ دور ہو رہے ہیں یا لوگ جو ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہے، ناراض ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ نے اہمیت اللہ کی رضا کو ہی دینی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ دن رات کیا کر رہے ہیں، میں نے بھی، چاہے وہ غلط بھی ہے تو میں نے وہی کرنا ہے، چاہے وہ حدود توڑنے والا بھی کام ہے تو میں نے وہی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز تھوڑی سی ذرا، میں یہ بھی وہاں پہ بار بار میں یہ بات کہہ رہی ہوں، دوبارہ سے اس چیز کو پھر سمجھ لینے کی ضرورت ہے، جو میں پہلے بھی اتفاق کر چکی ہوں، کہ یہ منافقوں کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، منافقانہ صفات بھی ہم بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے خود سے لوگوں کے اوپر، یہ منافقوں کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، منافقانہ صفات بھی ہم بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے خود سے لوگوں کے اوپر اس طرح کے فتوے دے کے ان کو لیبل نہیں کرنا، کہ کسی کا کوئی اچھا عمل بھی جو ہے ہم اس کو منافقانہ صفت کا لیبل دے کے تو اس کو جو ہے ہم اپنی طرف سے منافق قرار دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی فرض کریں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیا ایگزامپل ہوتے کہ جیسے کسی کا کوئی فرض کریں کسی کے ساتھ کوئی فرینڈس تھے یا کوئی رشتے دار تھے، کہ کوئی آپس میں جو ہے کوئی ہو جاتا ہے، کوئی ہارٹ ٹاک ہو گئی، کوئی برا معاملہ ہو گیا، یا کوئی ایسا کوئی عمل، کوئی ایسی حرکت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ایک پرسن اے تھا، ایک پرسن بی تھا، دونوں کے درمیان آپس میں کوئی ایسی بات ہوئی، پرسن اے جو ہے وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اگلی دفعہ جب مل رہا ہے، اچھے طریقے سے مل رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کو ختم کر دیا جائے، اور پرسن بی جو ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ کتنا منافق ہے، اس دن تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب جو ہے یہ میرے ساتھ خام خواہ میں جو ہے نا اوپر سے اچھی طرح منتبہ، چاہے اس کی نیت جو ہے وہ اصلاح کرنے کی تھی، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کا حکم تھا کہ رشتہ داری ہے تو اس کو نبھایا جائے، دوستی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے، یا معاملات جو ہیں وہ اصلاح کی طرف لے کے جائے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کو منافق قرار دے کے اور یہ کہے کہ نہیں یہ تو منافق ہے، اور یہ تو تب ایسے کرا تھا، ویسے کرا۔ تو یہ چیز جو ہے نا اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، کہ کسی کے اچھے عمل کو اس کی منافقانہ صفت کہہ کے نا آپ وہ گا دیں، آپ کو نہیں پتا اس نے کیا استغفار کیا ہو، کیا اس کے ذہن میں آیا ہو، واقعی وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ تو اگر ایسی کوئی بات کسی کے ساتھ ہوئی ہے اور بعد میں کوئی اچھا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لیں، اس کو آپ بھی اسی طریقے سے لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ معاملات کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ونس اگین ان آیات سے ہم نے اپنے لیے اسباق ضرور لینے ہیں، لیکن اپنے لیے لینے ہیں، ہم کسی کے دلوں کے حالات اور نیتیں نہیں جان سکتے، یہ بات ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ لوگوں کے دلوں کے معاملات، ان کی نیتیں، ان سب کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہمیں لوگوں کے لیے عدالتیں کھول کے نہیں بیٹھنی ہے، ہمیں لوگوں کا جج نہیں بننا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی اب تو اس کی عدالت ہی لگے گی، اب جب تک جو ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوگی، اور جب تک اس معاملے کو یہ اس طریقے سے نہیں بات اس کے اوپر کر کے یہ اس کو ٹاک اٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک تو ہم نے نہیں چھوڑنا اس معاملے کو، کیونکہ یہ منافق ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کے لیے عدالتیں کٹہرے کھول کے نہیں بیٹھنے ہیں ہم نے، کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ اس طرف لے کے جاتا، اور یہ سورۃ توبہ جو ہے نا کافی ہلانے والی صورت ہے۔ آپ نے دیکھا ایک ایک آیت کے اوپر اسی لیے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس میں اتنے اسباق ہیں، اتنے لیسنز ہیں، اور اس سے پھر جو لوگ غلط استدلال کر لیتے ہیں وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا انڈیویجول لیول پہ بھی بعض دفعہ لوگ اس کو غلط لے لیتے ہیں، اور گروپ کے لیول پر بھی جس طرح جو فرقہ واریت ہمارے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کہ لوگوں کو منافق قرار دے کے اور یہ آیات ان کے اوپر فٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ایک باریک نقطہ یا ایک لائن ہے، اس کو ضرور اپنے نظر میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود نہیں توڑنی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کی خوشنودی اور ان کی رضا یا ان کے اوپر اپنا اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اچھا،
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو نہ سمجھ سکیں گے یا اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ الاعراب، دوبارہ سے عرابیوں کا ذکر ہے، عین راباہی ہے، بدوی عرب آپ کہہ لیں۔ اشد، زیادہ سخت ہے، اسم تفضیل ہو گیا شین دال دال سے، زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، کفرن کفر میں، و نفاقن اور نفاق میں، و اجدرو، اجدرو جو ہے جیم دال را، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا یا لائق ہونا کسی چیز کے، زیادہ اس چیز کے قریب ہے اللہ کے نہ یعلمو وہ علم رکھیں یا وہ جانتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں حدودا حدود کی، ہا دال دال، ما جو انزل اللہ علی رسولہ نازل کی اللہ نے اوپر اس کے رسول کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے جو حدود نازل کی ہیں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات جو ہیں یا جو پابندیاں بتائی گئی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، فعیلون کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، حکیم، فعیلون کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک منافقین کی ایک اور قسم جو کہ مدینہ سے باہر جو دیہاتوں میں رہتی تھی، بدوی عرب جو تھے جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کا رویہ، کہ یہ منافقین جو تھے صرف یہی نہیں تھے کہ مدینہ کے اندر تھے، بلکہ زیادہ بڑی تعداد تھی جو باہر کے مدینہ کے باہر کے لوگ تھے، اور اس میں جو یہ لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اشد کفر و نفاق، زیادہ شدید ہے کفر میں بھی اور زیادہ شدید ہے نفاق میں بھی، یعنی منافقین بھی تھے باہر کے بدوی عربوں میں، کافر بھی تھے۔ اب دونوں کا فرق تو آپ کو اچھی طرح سے واضح ہے کہ اندر سے تو دونوں کافر ہوتے ہیں، لیکن منافقین یہ ہے جو اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ بھی بس یہ دیکھتے تھے کہ اس وقت ماحول کیا چل رہا ہے، یعنی ظاہر مدینہ سے ان کو خبریں تو ملتی تھی، ان کو پتہ تو چلتا تھا کہ اب اسلام جو ہے وہ طاقت بھر کے ابھر گیا ہے، تو ان لوگوں کا بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کوئی، یعنی ویسے کوئی ان کا دین امان نہیں تھا، یہ جنگلوں صحراؤں یا دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی تعداد تو شہری آبادی سے زیادہ تھی، لیکن چونکہ ان کا آپ کہنے کی زندگی کا کوئی مقصد اور ہوتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ بس بھوک اپنی مٹا لی جائے، کھانا پینا کر لیا جائے، ان کی زندگی بس اسی سطح پر ہوتی تھی نا، یعنی اس سے زیادہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب مدینہ میں جب اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی تو انہیں پتہ چل گیا اس کا، تو ان کو یہی تھا کہ اب یہ جو ہے اس مسلمان یہ طاقت پکڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ یہی شو کرو کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ان کے جیسے بن جاؤ، تاکہ جو ہے ہمیں فوائد حاصل ہو جائیں دنیا کے، اور ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی اگر کوئی کارروائی ہو تو اس سے بھی ہم بچے رہیں۔ لیکن یہ اسی میں ہوتے تھے کہ دیکھیں کہ جو مکہ کے کافر ہیں یا قریش ہیں ان میں کوئی ان میں سے اور ان میں سے غالب کون آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام تو قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے نا چڑھتے سورج کو سلام کرنا، یہ اس کے مترادف تھا ان کا اسلام جو ہے، کوئی اس میں مقصد نہیں تھا، کوئی اس میں نیت سچی نہیں تھی، کوئی ایسے ان کا کوئی نظریہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ یہ جو ہے نا اسلام صرف اس وجہ سے لائے تھے کہ ان کو کوئی دنیاوی فوائد جو ہیں وہ مل جائیں، لیکن جو ہے جب اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اوپر دنیا کا فائدہ تو کیا ہونا تھا، ان کو الٹا یہ پتا چلا کہ اچھا اب ان کو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، انفاق کرنا پڑے گا، تو یہ اور زیادہ جو ہے نا دور ہو جاتے، یا اب جس سے کہتے ہیں کہ اب ان کو زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اچھا اب نماز بھی پڑھنی ہے، اب زکوٰۃ بھی دینا ہے، اب کیا جان و مال سے جہاد بھی کرنا پڑے گا یا صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنی پڑے، تو یہ سارے جو ہے کوئی ان کی ایسی دینی یا اخلاقی یا ذہنی تربیت اس طرح کی نہیں تھی، اور ویسے بھی ایسے لوگ جو تھے وہ اس طرح کی یہ زندگی گزارنے کی وجہ سے ان میں اکھڑ پن یا اجڑ پن جو ہے وہ موجود ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو
ان میں کوئی تہذیب یا شائستگی یا اس قسم کا اثر ان میں نہیں ہوتا تھا. تو ان کا جو نفاق ہوتا تھا نا، وہ بھی ان شہری منافقوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتا تھا. کہ ہوتا نا انسان جس طریقے کی اس کی نیچر ہوتی ہے، جس طرح کا اس کا ماحول ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز تو ہوتی ہیں نا. تو یہ چیز ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا. اور ان کو پھر ایسی اپرچونٹیز بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اہل علم کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کہ ان کی صحبت ان کو ملے جس سے پھر ان کی کوئی اصلاح ہو. اور نہ یہ کوئی اس کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی لوگوں کے پاس جا کے کہ اس کو دین کے کوئی قاعدے قانون جو ہے ان کا کوئی علم حاصل کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. بس انہوں نے تو ایک دنیاوی لحاظ سے ایک فائدے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا. اور ویسے ان کی جو ہے نہ تو کوئی ایسی نیت تھی اور نہ یہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جو دین کا علم ہے نا، وہ انسان کے اندر جو فہم اور جو عاجزی اور جو نرمی لے کر آتا ہے نا، وہ کوئی اور چیز نہیں لا سکتی یا پیدا کر سکتی انسان کے اندر. جب انسان شرعی احکامات کو جان کر اور ان کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر عمل کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی صحبت بھی تو اختیار کی جائے نا، کہ جن کے کوئی اہل علم ہو، کوئی دیندار لوگ ہوں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، ان کے ساتھ دین کو سیکھا جائے. اور جتنا دین کا علم انسان حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس میں جھکاؤ آتا ہے، اتنی اس میں تہذیب آتی ہے. اور ورنہ جتنا انسان اس سے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی علم تو بہت رکھتے ہیں کہ بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سخت مزاجی، اکھڑ پن، ایک تکبر، ان میں کوئی عاجزی، کوئی جھکاؤ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا جو اصل علم ہے نا، اس سے لا علم ہوتے ہیں، اس سے بے بہرا ہوتے ہیں بالکل. ان کا بھی یہی معاملہ تھا ان عرابیوں کا نا. اسی لیے یہ زیادہ کفر و نفاق میں زیادہ سختی میں تھے، زیادہ شدت میں تھے. تو کہ ان کے اندر جو کمی تھی نا، وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ جو دینی مرکز تھا اس سے انہوں نے کوئی نہ تو تعلق بنانے کی کوشش کی نہ، کیونکہ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سیکھتے تھے. صحابہ صفا سارے ایسے ہی تھے جو وہاں پہ رہتے تھے اور سیکھتے تھے اور سب وہ کام یعنی دین کے حوالے سے وہ کرتے تھے. لیکن یہ لوگ جو تھے ان کا تو ظاہر ہے کوئی نیت خالص تھی نہیں، کوئی اخلاص تو ان کو تھا ہی نہیں. تو انہوں نے ایسی کوئی ایفرٹ بھی نہیں کی. تو ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا دین کے احکامات ہیں یا ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بدوی لوگ تھے نا، یہ زیادہ شدت پر تھے کفر و نفاق میں، اور یہ زیادہ اس چیز سے قریب تھے کہ ان کو حدود کا بالکل علم نہیں تھا، ان کو بالکل کچھ نہیں تھا پتا کہ دین کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے واقعی حالات ایسے تھے کہ یہ کچھ نہیں سیکھ سکتے تھے، یا ویسے ہی بس ان کی نیتیں ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مجبوری میں ایمان لے آئے تھے، دکھاوے کا ایمان تھا، بس اسلام کی بڑھتی طاقت دے کے. اندر سے ان کا دل یہی کرتا تھا کہ بس یہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کب اسلام کا زوال ہو. تو بات یہ ہے کہ اوپر کا زبانی اسلام تو قابل قبول نہیں ہے نا، اپنے عمل سے ثبوت دینا. اس میں بھی یہی بات سبق ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ذمہ داری کوئی نہیں لینی اور فرائض کی طرف کوئی نہیں آنا، قربانی کی سطح پر کوئی نہیں آنا، اور بس یہ جو ہے ہمیں اوپر سے جو ہے وہ لوگ وہ مسلمان سمجھیں. تو یہ بھی تو منافقانہ صفات ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کی استطاعت کیا تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پھر اچھی طرح سے علم ہے کہ کس کو واقعی علم سے نوازا جائے، کس کو واقعی سکھایا جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود علم، جہالت، ایمان، کفر، نفاق اس کو تقسیم کیا ہے نا اپنے بندوں کے اندر. اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. علیم الحکیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی نیت سچی اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے یہ خیر کا، بھلائی کا، ہدایت کا، دین کا علم مل سکتا ہے، تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس دین کا علم دیتے ہیں، اس کا فہم دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھلائی کا معاملہ کر دیتے ہیں. لیکن جو کوشش رکھنے کے باوجود کوشش کی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ کوشش نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی کے حالات پہ، کہ وہ اسی طرح کفر و نفاق پر رہے، یا جو عملی منافقت ہے اس کے اندر اس کو اسی پہ چھوڑ دیا جاتا.
ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کے قریب قریب گھر لے لیں تاکہ فائدہ رہے ان کو، جبکہ بہت سے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں گھر لیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ خیر ہے، مطلب ان کا ذہن ہی نہیں جاتا، دھیان ہی نہیں جاتا اس کا. حالانکہ دیکھیں جو ایک ہدایت کا مرکز ہے نا، اگر اس کے آپ قریب ہوں اور ایسے لوگوں کی صحبت آپ کو ملے جن سے آپ کو دین سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا رہے، تو انسان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی طرف ہجرت کر کے جائے، وہاں پہ جیسی بھی آپ کو رسائی حاصل ہو سکتی ہو وہ کرنی چاہیے، اس چیز کا حریص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جان بوجھ کر لا علمی اور جہالت میں رہنا اور علم والوں سے اور دین والوں سے دور رہنا، یہ بھی منافقانہ صفات ہے، اور اس سے انسان کے نفاق میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے. وہ دین کی اس کا کوئی فہم اس کو ہوتا ہی نہیں ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بس کھانا پینا ان چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا، نہ کوئی علم حاصل کرنے کا شوق، نہ کوئی دین کے بارے میں جاننے کا شوق. اس حدیث کے آگے پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو گیا، جو سلطان کا قرب پانا چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی حاکم کو خوش کرنے کی چکروں میں جو لگا رہتا ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو کوئی قدر و اہمیت اس کو نہیں رہتی، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عظمت دل میں رہتی. وہ تو بس اسی طرح میں رہتا ہے کہ اب اس حاکم کو میں کیسے خوش کر لوں. ٹھیک ہے نا. ساری اس کی ایفرٹس بھی اسی میں ہی رہتی ہیں. تو پھر ظاہر ہے اس انسان یا اس حاکم کی نظر میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا. تو اپنی اس کی یعنی پرائیورٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو اپنی پرائیورٹیز کو چیک کرنے کی بات ہے. تو یہ یہاں پہ جو اب مدینہ سے باہر جو اعرابی ہیں نا، ان کا ذکر ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیلز کل دیکھ لیں گے کہ ان کے بارے میں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا. ابھی ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز اگر تلاوت پلے کر دیں. فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن یہ والی اچھا چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، سوری یہی تک تھا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کریے.